خدا کا ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ جب تیرا گھر ہے تو تیری تعریف ہونا تھا، تیرا ذکر ہونا تھا، تیرے مصطفیٰ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندو میں نے وہ گھر بنوایا ہی اس لیے ہے تاکہ قیامت تک میرا بھی ذکر ہوتا رہے تو ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ مجھے میرے ذکر کے لیے مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تمہاری 200 گز کی زمین کی مسجد، 2 کنال کی مسجد، میری کیا تم عبادت کر سکتے رہے بھائی؟ 2 کنال کشمیری۔ دیکھو ایک بات سنو، یہ جو آواز ہے نہیں، رسول اللہ فرماتے ہر آواز اللہ کا ذکر ہے۔ دروازہ کھولتے نہیں، دروازہ کھولتے گرر آواز آتی دیکھیے، حضور فرماتے وہ آواز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ چڑیاں چہچہاتی دیکھیں، چون 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 جو کرتی نہیں، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پانی چلتے وقت سر جو آواز آتی دیکھیں لہروں کی، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہوائیں چلتے وقت جو سنسناہٹ کی آواز آتی ہے، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ساری کائنات، ہمارے جیسے آپ کے جیسے یہ دیوانے بیگم کیا کر رہی، کیا جو بھجیے تلتی بولی تھی، گھر کو کہتا ہے بھجیے تل کے رکھتی ہیں، اماں تلنے دیتے کہ نہیں کہ رے بھائی دماغ خراب ہے۔ اللہ مطلب نواز ہمارے جیسے یہ دیوانوں کی نماز کی اس کو کیا ضرورت ہے یار؟ ساری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے، مگر اللہ کی قسم اس نے جو مسجدوں کا نظام بنایا نا، خدا کی قسم صرف ذکر مصطفیٰ کی خاطر بنایا تاکہ حبیب میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا، اسی لیے نظام بنا دیا۔ اذان میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ اب دیکھو نماز عبادت خدا کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ الرحمن الرحیم، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ مالک یوم الدین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ 4 رکعت مکمل کرا کے پوری کائنات کو لا کے اللہ قاعدے میں بٹھا دیا، قاعدے میں بٹھا دیا۔ بیٹھو بیٹھ جا، مولوی تو بھی بیٹھ جا، مفتی تو بھی بیٹھ جا، علامہ تو بھی بیٹھ، پیر صاحب تو بھی بیٹھ، اے بادشاہ تو بھی بیٹھ، اے حاکم تو بھی بیٹھ، اے گنہگار تو بھی بیٹھ، اے خطاکار تو بھی بیٹھ، اے امیر تو بھی بیٹھ، اے جج تو بھی بیٹھ، سب بیٹھو اور اب کہو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ ہاں ادا کر دیا سرکار، واہ واہ واہ، پھر بیان فرمائیے۔ بے شک بے شک، غوث اعظم کا دامن، غریب نواز کا دامن، عاشقو نماز کا دامن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب بیٹھو، کرو میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ پھر آگے پڑھا رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب کرو میرے مصطفیٰ کا ذکر، سب میری وحدانیت کی گواہی دو، ساتھ میں میرے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دو، اور پھر بات ختم نہ کرنا، آگے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو،
میرے نبی کا ذکر کرو. ارے ذرا اتنی تو بات غور کرو, ذکر مصطفیٰ کا ہے, اسی ذکر کو رب نے اپنی عبادت کا درجہ دے دیا. کیا بات ہے, بے شک بے شک. ذکر مصطفیٰ کا ہے, عبادت خدا کی ہو رہی ہے, عبادت خدا کی ہو رہی ہے. کہا میرے حبیب کا ذکر میری عبادت. بے شک. ظالموں سمجھو میرے حبیب کی شان کو. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ جانتا تھا یہ بدبخت باہر نکلیں گے, فرض واجب قرآن حدیث کے چکروں میں پڑھ کے میرے نبی کا ذکر نہیں کریں گے. اللہ جانتا تھا یہ میرے نبی پہ نہ سلام پڑھیں گے نہ درود پڑھیں گے. اللہ جانتا تھا یہ میرے نبی کی نہ عظمت بیان کریں گے نہ رفعت بیان کریں گے. اس لیے اللہ نے کیا کیا, اپنی عبادت میں مصطفیٰ کے ذکر کو شامل کر دیا. اللہ نے کہا بندو تم میری کیا مٹھی عبادت کر سکتے ہو, میں تو وہ خدا ہوں جس کے لیے عبادت کے لیے آسمان کھڑا ہوا ہے, عرش کھڑا ہوا ہے, لوح کھڑی ہوئی. آپ کو معلوم ہے ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کو فرشتے عالین کہتے ہیں. فرشتے عالین ہیں. وہ فرشتے جب سے فرشتہ بنا, انسانوں سے پہلے, جنات سے پہلے, جب سے وہ فرشتہ مخلوق عمل میں آئی ہے, اس کی خلقت ہوئی ہے, اس وقت سے وہ فرشتوں کی ایک جماعت جس میں اربوں کھربوں کروڑوں فرشتے ہیں, وہ صرف ایسے قیام کر کے ایسے کھڑے ہوئے. اس وقت سے لے کے اب تک, اب سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک بس یوں ہی کھڑے ہوئے لوگ قیام کی حالت میں. پھر اس کے بعد پھر ایک جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی, اس میں کروڑوں فرشتے ہیں, وہ رکوع کی حالت میں. پھر کروڑوں فرشتے ہیں روز اول سے لے کے روز آخر تک, ان کا بس ایک ہی کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوما کر رہے ہیں. پھر ایک فرشتوں کی جماعت ہے وہ صرف سجدے میں, پھر ایک فرشتوں کی جماعت پھر قاعدے میں بیٹھے ہیں, پھر ایک فرشتوں کی جماعت پھر وہ دوسرے سجدے میں, پھر ایک فرشتوں کی جماعت ہے وہ قاعدے میں بیٹھے ہوئے. بس ان کو فرشتے عالین کہتے ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ بس جو سجدے میں وہ سبحان ربی الاعلیٰ میں لگے, جو رکوع میں وہ سبحان ربی العظیم میں لگے ہوئے ہیں, جو کھڑے ہوئے وہ تعریف خدا میں لگے ہوئے ہیں, جو بیٹھے ہوئے وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کی کیا مٹی ہم ذکر کریں گے اللہ کا. اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے نماز اپنی عبادت کا نظام بھی اسی لیے بنوایا تاکہ نماز عبادت میری ہو اور اس میں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو, میرے نبی کی تعریف ہوتی ہے. اسی لیے پوری کائنات کا کوئی ملا ہر مسئلے میں جھگڑا کر سکتا ہے, فاتحہ پہ جھگڑا, سلام پہ جھگڑا, میلاد پہ جھگڑا, 11ویں پہ جھگڑا, انگوٹھے چومنے پہ جھگڑا کر سکتا ہے, مگر کسی کی ماں نے اب تک کوئی بیٹا نہیں جنا جو نماز کے مسئلے پہ جھگڑا کرنے والا, کیونکہ یہ نماز خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ نظام خداوندی ہے, اللہ نے بنا دیا. کہا پوری کائنات کسی معاملے میں متفق ہو یا نہ ہو, مگر جب تو نماز کو آئیں گا تجھے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. اور اللہ نے نظام بھی ایسا بنایا, پوری کائنات کا کوئی مولوی بھی ایک مسئلہ مجھے سمجھا دے اللہ کی قسم, قیام کر کے, رکوع کر کے, خوما کر کے, سجدہ کر کے, جلسہ کر کے کوئی اپنی نماز کو بغیر قاعدہ کیے مکمل کر سکتا نہیں کر سکتا. بولیے بھائی, جب تک نماز میں درود نہیں پڑھیں گے, ذکر مصطفیٰ نہیں کریں گے, پوری 4 رکعت میں ایک قرآن کی بھی اگر تلاوت کر لیے تب بھی تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں. اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو نماز کی قبولیت کا شرط بنا دیا. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من, جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا مگر مجھ پر میری اہل بیت پہ درود نہیں پڑھا, اس کی نماز اس کے منہ پہ پھینک دی جائے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بالکل آپ نے, بالکل آپ نے. نماز میں درود نہیں پڑھا تو نماز قبول نہیں, اگرچہ کہ 2 رکعت میں پوری قرآن پڑھ لے پھر بھی تیری نماز تیرے منہ پہ پھینک دی جائیں گی, تو اگر ذکر مصطفیٰ نہیں کرے گا. تو مطلب کیا ہوا, نماز کی اصل ذکر مصطفیٰ ہے اور نماز بنی ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے تاکہ عبادت خدا کی ہو, ذکر مصطفیٰ کا ہو. وہ عبادت خدا کی ہے, وہ عبادت خدا کی ہے, مگر اس میں تذکرہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اب تیسری بات سن لیجئے, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے بھائی, ذرا زور سے بولیے نا. اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. ماشاءاللہ 2.25 گھنٹے ہو گئے یار.
زندہ باد زندہ باد. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. سبحان اللہ. جس کی کتاب اس کا ذکر ہونا نا بھائی. سبحان اللہ. قرآن کے اندر الحمدللہ رب العالمین. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ. کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. عزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اب ذرا دیکھو رب کا قانون کچھ اور ہے. جیسے اپنی تعریفیں، اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی خدائی، اپنی قدرت کا جس قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنا جلوہ، اپنی خدائی کو منوایا، اللہ کی قسم اللہ نے اسی قرآن سے مصطفیٰ کی مصطفائی کو بھی منوایا. بے شک. اب رب بیان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کتاب خدا کی ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے. رب فرما رہا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کتاب خدا کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے. وَرَفِعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذکر کتاب خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کتاب خدا کی ہے، رخ زیبا کا ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، ان کے زلف معمبری کا ذکر ہو رہا ہے. اب فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کتاب خدا کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. رب فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. کتاب خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. ارے رب فرما رہا ہے، رب کریم نے قرآن پاک میں مصطفیٰ کی عظمت فرمائی. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کتاب خدا کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے. ہم نے پوچھا ہے اللہ تیری کتاب میں تیرا ذکر ہونا تھا، یہ کیا ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندو کیا 6666 آیتوں میں کیا میری خدائی کی عظمت کو تم قید کر سکتے ہو؟ 6666 آیتیں. یہ توڑ والے سن لینا. کیا تم میری خدائی کو تم اس میں قید کر سکتے ہو؟ میری تعریف کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں میرے بندو. اگر تم پوری زندگی بھی تم اگر ایک ایک آیت کو ایک ایک بار پڑھتے ایسے کروڑوں آیتیں پڑھ لو نا تب بھی تم میری خدائی کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. مگر میں نے یہ مختصر سا کلام اس لیے اتارا تاکہ قیامت تک قرآن کی تلاوت کی شکل میں جب میرا ذکر ہوتا رہے گا تو ساتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ.
قربان جاؤ یار آقا کے دیوانوں، قربان ہو جاؤ، نام محمد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اب ایک گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ ساری عظمت آپ نے سنی، اپنے دل میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، سرکار کے غلام بنو، عاشق بنو، دیوانے بنو، چاہنے والے بنو، حضور کی محبت کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے انتہا عشق کرو، چاہو حضور، اتنا چاہو۔ قرآن پاک اللہ فرماتا ہے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ کیا بات ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ اپنی امت سے۔ حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ داداؤں سے زیادہ، بے شک اگر تم اپنی آل و اولاد سے زیادہ، وہ اخوانکم اپنے بھائیوں بہنوں سے زیادہ، وہ ازواجکم اپنی بیویوں سے زیادہ، وہ عشیرتکم اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، وہ اموال اخترفتموہا وہ مال جس کے چلے جانے سے تم کو تکلیف ہوتی ہے اس مال سے زیادہ، وہ تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کا نقصان تمہیں واویلوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس تجارت سے زیادہ، وہ مساکین ترضونہا وہ مکان جس میں رہنے سے تم کو خوشیاں مل رہی ہے ان مکانوں سے زیادہ، احب الیکم من اللہ ورسولی ان ساری چیزوں سے زیادہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، وہ جہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں کھڑے ہونے سے نکلنے سے اگر تم محبت نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ انتظار کرو اب اللہ کا عذاب تم کو گھیر لے گا۔ اللہ رسول سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرنا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، دولت سے زیادہ، مکانوں سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھو آپ برا نہیں ماننا، ہمارے کپڑے دیکھو غیروں کے، ہمارا حلیہ دیکھو غیروں کا، ہماری گفتگو دیکھو غیروں کی، ہمارے اخلاق دیکھو غیروں کے، ہماری بات چیت دیکھو انداز غیروں کا، ہمارے معاملے داریاں دیکھو طریقہ پورا غیروں کا، ہر چیز مسلمانیت نظر ہی نہیں آ رہی میرے بھائی۔ ہم اتنے جو ہے دین سے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، بعض وقت تو مسلمانوں کو خصوصاً راجستھان کے مسلمانوں کو دیکھ کے پوچھنا پڑ رہا میاں تو مسلمان ہے کیا؟ کون سے بھی اینگل سے مسلمانی سے نظر نہیں آ رہا ہوں، بات چیت سے بھی نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ نامہ بھی ایسے لگ رہے جس میں مسلمان کا نام رکھنے بھی اس کو خوف لگے ہوا ہے، غیروں کا نام رکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی تباہی مچی ہوئی ہے مسلمانوں میں، اپنا کردار بھول گئے مسلمان، اخلاق بھول گئے مسلمان۔ نبی کیا دیا مسلمان کو؟ حضور بم نہیں دیے، مسلمان کو حضور میزائل نہیں دیے، مسلمان کو حضور جو ہے گن نہیں دیے، مسلمان کو حضور بم میزائل گن سے بھی زیادہ طاقتور چیز اخلاق دیے۔ بے شک زور سے بولو، اخلاق دیے، اخلاق دیے۔ اخلاق حضور اسلام تلوار سے نہیں پھیلائے، اخلاق سے پھیلائے۔ غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ اس راجستھان کی زمین پہ بیٹھ کے پڑھائے تو حضرت غریب نواز تلوار بم یا میزائل لے کے کلمہ نہیں پڑھائے، حضرت غریب نواز اخلاق اور کردار مصطفیٰ لے کے نمک کلمہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، راجہ کا راجستھان زندہ باد زندہ باد۔ مسلمان بیٹھے ہوئے سب سنی مسلمان۔ ارے میرے بھائی ہمارے اندر کردار اور اخلاق تہذیب کب آئیں گی معلوم؟ جب ہمارے اندر نالج ہوں گی، ایجوکیشن ہوگا۔ آج ایجوکیشن کے معاملے میں مسلمان زیرو ہے، زیرو، برا مت مانیے، زیرو ہے مسلمان۔ اب آپ چتوڑ گڑھ کی مسجد میں چلے جائیے، 50 آدمی اگر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو 50 آدمی کو کیا کریے آپ؟ عشاء کی نماز ہوتے کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، ایک ایک جنا نکلتے جائے گا، اس کو پوچھو بھائی آپ واجب الوتر پڑھے، وتر کی 3 رکعت پڑھے؟
اس میں سے 50 آدمی میں سے 40 آدمی بولیں گے نہیں پڑھے. کئی کو نہیں پڑھے؟ کیونکہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے. دعائے قنوت یاد نہیں ہے. اب جو 10 پڑھے ان کو پوچھو کیا پڑھے؟ 10 دعائے قنوت پڑھے. اس میں سے 4 بولیں گے دعائے قنوت پڑھا. باقی کے 6 لوگ بولے اس کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو اجازت دی گئی وہ پڑھ لیا. قل واللہ کا سورہ پڑھ لیا. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیا. بولیں گے آپشنل پڑھ لیا. آپشنل. کیا حال ہو گیا مسلمان کا. آپ کو معلوم ہے مسلمان کے باپ کا اگر جنازہ ہو جائے، دادا کا جنازہ ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا پہلا مستحق مسجد کا امام نہیں ہے. بالکل حق ہے. مسجد کا خطیب نہیں ہے، مدرسے کا عالم مفتی نہیں ہے. اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کا پہلا وارث، پہلا حقدار اس کا بیٹا ہے، کیا بات اس ہے. کا پوترا بہت اچھی ہے. بات ہے. مگر آج پورے جنازے آپ پڑھتے پڑھتے آپ کی 40 سال 50 سال عمر گزر گئی. آپ کبھی دیکھے ہی نہیں بیٹا جنازہ پڑھا رہا، باپ جنازہ پڑھا رہا. سو آپ دیکھے ہی نہیں. آپ دیکھتے کیا ہے؟ مولانا مسجد کے امام صاحب جنازہ پڑھا. سنی تو بھی رہنے دو، وہاں بھی چل رہے کون تو بھی پڑھاؤ. لگ جا گاڑنا اس کو ڈالو رے بابا جلدی پڑھاؤ چھوڑو. کون تو بھی پڑھاؤ. مٹھی دھول لگا ہے پڑھا. اللہ اکبر. ہاں سب جگہ چل رہا. وہ شروع ہوگا سب شرارت. اللہ اکبر. اللہ السلام. بیٹا کہیں کو نہیں پڑھایا. نالائق کھدے کو باپ کے جنازے پہ پڑھنے کے لیے دعا یاد نہیں ہے. دعا جنازے کی. اور جنازے کی دعا کتنی ہے معلوم؟ 3 صفحے کی ہے. 3 صفحے لکھے تو 3 صفحے بڑھ جاتے. صحیح بول رہا ہوں؟ ہاؤ کہتے دیکھو یہ گاؤں والے پورے یج بٹے ہوئے. دیوانے پاشا 1 لائن کی دعا ہے خالی. 1 لائن کی دعا پڑھے تو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ لگتے جنازے کی دعا پڑھنے. 3 سیکنڈ. جو قوم 40 سال کی عمر کی ہو گئی 3 سیکنڈ کی دعا یاد نہیں کر سکی. اب ایسی قوم کو اللہ ترقی کیسے دیں گا؟ برکت کیسے دیں گا؟ رحمت کیسے دیں گا؟ مدد کیسے اتاریں گا؟ ترقی کیسے دیں گا؟ کامیابی کیسے دیں گا؟ جنازے کی دعا یاد نہیں کر سکے. بھئی نالائقہ جاتے باتھ روموں میں ٹھہرتے پانی نہ لیتے. پانی نہ لیتے بھوڑ جاتا شاور کے نیچے ٹھہر جاتا. لوٹا اٹھا گھوڑ ڈال لیتا. یوں ہاتھا ڈال کے رگڑتا نکل جاتا. کیا کرا؟ پانی نہ کئی کو نہ. جمعہ ہے ابے جمعے کو پانی نہیں نہ تیرے حولے غسل کرتے. غسل بہت اچھی بات ہے. بالکل حق بات ہے. پانی نہیں نہ تیرے حولے غسل کرتے جمعے کو. غسل. قوم کو غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم. بالکل حق ہے. شادیاں ہو گئے 4 بچے پیدا ہو گئے. ابھی تک انہیں غسل کی نیت ہی نہیں سیکھا. انہیں جسم پاک کرنے کی دعا نہیں سیکھا. انہیں حولا اس کو معلوم ہی نہیں انہیں کیا کر کے کیا کرنے جا رہا. کیا کر کے کیا کر. بے وقوف ہو گئے میرے بھائی پورے. برا مت مانو آپ لوگ. میں آپ کا بھائی ہوں. ہم صفے ہستی سے گرے. دیکھو بھائی اللہ کا نظام ہے. کچھ کرے تو کچھ ہوتا نہیں. ایک صاحب بول رہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خدا ہے. میں تجھے 70 ماہوں سے زیادہ تو مجھے 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے. اللہ میں تجھے اپنے باپ دادا سے زیادہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں اپنے دیوان خانے میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا. اے اللہ میرے گھر میں 2 چاول کے تھیلے اتار دے. ذرا تیل بھی بھیج دے. مغزیات بھی بھیج دے. آج رات میں کھانا بنا کے کھانا ہے. آ جائے گا. آتا بولو آتا. چتروڑ گڑھ میں آتا کیا ایسا؟ اسرائیل آتے 2 دن کے بعد اس کو لے کے جاتے مگر کھانا نہیں آتا. کیوں؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. کھانا کھانا ہے نوکری کرو. کھانا کھانا ہے تجارت کرو. کھانا کھانا ہے بزنس کرو. ملازمت کرو. کام کرو. کاروبار کرو. ایک نعمت دینا ہے تو اللہ اس کے پیچھے کوشش کرواتا. محنت کراتا. محنت کرو کھانا ملتا. نہیں سمجھ نہیں آئی. نہیں آئی بات. ارے ابھی بھی نہیں آ رہی. وہ چبوترے پہ بیٹھے والوں کو تو قیامت تک آنے والی نہیں ہو. ہمارے مسلمانہ کیا ہوگا معلوم؟ بھانڈ پھر جیب میں ہاتھ ڈالے تو 20 روپے بھی نہیں نکل رہے. چائے پینے کے پیسے نہیں ہے. بھائی پٹھوں کو نے وہ باتاں پھیکم پھاکیوں کی تو حد ہے. انتہا ہے. پھانتے باتاں مسلمانوں کو نے. کام کیا کر رہا ہے؟ میں کیوں کروں؟ میرا باپ نہیں کرا میں کیسا کروں گا؟
نہیں انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا، میرا باپ بے روزگار تو میں بھی بے روزگار، میری اماں پریشان تھی میرے باپ سے، اب میری جورو پریشان رہیں گی میرے سے، کبھی اس کو خوش ہونے نہیں دوں گا، مرے تک بیٹی کو دیکھ لینا تم۔ بے روزگار ہم لوگ، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں، بامٹے باتا۔ اور اگر کچھ کوئی اچھا پورے تقریباً مسلمان، ایک جنا آٹو لے کے نکل جا رہا، ایک جنا ترکاری کی بنڈی لے کے نکل رہا، ایک جنا پان کا ڈبہ لگا دے رہا، کچھ بھی نہیں ملا تو گھر میں دروازہ کھول رہا، اس میں جو خریشاں بسکٹاں رکھ لے کے کرانا اسٹور کرتے لوگ امت۔ انہیں دیکھے تو فیس بک بنا رہا، یوٹیوب بنا رہا، فی الوقت پوری دنیا کا سب سے بڑا بزنس پلیٹ فارم کا نام یوٹیوب ہے۔ اربوں خربوں لوگوں کو تنخواہ دے رہا ہوں، اربوں خربوں لوگوں کو دیکھو، بزم نبی انہوں بھی لے رہے یوٹیوب سے تنخواہ، اربوں خربوں لوگوں کو تنخواہ دے رہا ہوں۔ اب میرے پاس ایسے دو چار مل گئے تو بہت بڑی بات ہے، باہر چلے آپ، پوری دنیا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا فیس بک سے پیسے کما رہی، انسٹاگرام سے پیسے کما رہی، سوشل میڈیا سے پیسے کما رہی، ہر جگہ لوگ پیسے کما رہے، محنت کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم لوگ خالی ڈالے کیا رے تیرے ماموں دکھے نہیں اتنے دن سے، بالکل صحیح بات ہے، یہی نظام ہے، صحیح پھامتے باتیں، ہمارا کام نہیں ہونا، کاروبار نہیں ہونا، تجارت نہیں ہونا، آگے نہیں بڑھیں گے، ترقی نہیں کریں گے، اولاد کو نہیں پڑھائیں گے، بڑھیں گے بھی نہیں، اولاد کو پڑھائیں گے بھی نہیں۔ ہمارے اسکول سے بچہ جو ہے آ جا رہا ہے، گھر کو آ جا رہا ہے، کیا ہوا بیٹے کیوں آ گئے، آ جا، ابو آپ فیس نہیں بنے، ٹیچر ہکال دیے میرے کو، لوگ امت۔ اسکول کے اندر کتنے بچے، کلاس میں 40 بچے، اسکول میں 200 بچے، پورے 200 بچوں کے سامنے ہمارا بچہ ذلیل ہو رہا کہ اس کا باپ اس کی فیس نہیں بنا، اس کا باپ اس کی فیس نہیں بنا، اس کا باپ اس کی فیس نہیں بنا۔ بالکل صحیح حقیقت ہے۔ دودھ والا دودھ ڈال کے جا رہا گھر میں، مہینہ ہوتے کی صاحب پیسے دیں گے، میں بھاگ جا رہے کیا 2 دن کے بعد آپ 2 دن کا صاحب پیسے، ارے تو بولتے کیا آیا تھا، کہہ رہے ٹھہر 2 دن، پھر 2 دن صاحب پیسے دیتا نہیں، دوسرے کو بلا لوں، دودھ والا پریشان ہے، اللہ اسی قوم کو موت دے دے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا کے میرے پیسے تک نہیں دے سک رہا۔ اے اللہ انہیں کس کے بھروسے پہ بچے پیدا کرا، میرے مولا میرے دودھ کے بھروسے پہ پیدا کرا۔ کرانہ اسٹور سے، محلے کی کرانہ اسٹور سے لے رہے ہیں ادھار، مہینے بھر کا غلہ لے لیے کرانہ اسٹور والے کا، انہیں بھی لکھ کے رکھ دیا جمشید خان، پورا سودا لیا، 8,500 روپے ہو گئے، منتھلی سودا پورا لے لیا، تیل نمک مرچی چاول سب لے لیا۔ اب اس کے بعد جمشید خان فون کر رہا، پہلی کو فون اٹھ رہا، اس نے کس کے باپ کو بھی ہو، 3 تاریخ فون نہیں اٹھتا، 5 تاریخ فون نہیں اٹھتا، آخری میں جمشید خان اپنی گاڑی لے کے گھر پہ آ کے پورے محلے والوں کے سامنے ایل فیل بکے جاتا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ کئی کو کرے شادی، جب اپنے پاس کمانے کو پیسے نہیں ہے تو کس کے بھروسے پہ دلہن کو لے کے آئے، کس کے بھروسے پہ وہ دلہن بھی آ جا رہی، پھر اس کے پیچھے بچے پہ بچہ، بچے پہ بچہ، بچے پہ بچہ، بچے پہ بچہ، پھر دیکھے تو جیب خالی 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 خالی، بچہ بچہ خالی خالی۔ کس کے بھروسے پہ یہ کمیونٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سوسائٹی کس کے بھروسے پہ پل رہی ہے یار؟ اللہ کا نظام کچھ اور ہے، اللہ کہہ رہا ہے محنت کر۔